بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ پسو تھے، نہ کھٹمل، نہ سانپ اور نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل تھا، نہ گرمی اور نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ کی یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام ہماؤ تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ طور پر لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب ہماؤ اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہوئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے اس میں 3 بڑے بڑے تالاب اور اوپر نیچے بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، پارہ نمبر 23 سورہ سبا آیت نمبر 15 سے 17۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ بدل دیے جن میں کالا بدمزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں اور اس کو جو ناشکرا ہو۔ درس ہدایت۔ قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی سبب ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والے قوم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب ابھی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد ہو کر ویرانہ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام خضر دان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو دے دیا جاتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل وہ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک تھا
اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ تو ان تینوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمہ: ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت نمبر 29 سے 32۔ ترجمہ کنز الایمان۔ امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بدنیتی اور بخیلی کا ثمر مال کی ہلاکت اور بربادی ہے، اور سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ضائع شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔